امریکہ نے ہندوستان میں 11 مارچ کو نافذ ہونے والے شہریت ترمیمی قانون CAA پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو میلر نے کہا ہے کہ ہم اس قانون کے نفاذ پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ یہ قانون کس طرح نافذ کیا جائے گا۔ امریکہ نے جمعرات 14 مارچ کو کہا کہ وہ ہندوستان میں شہریت ترمیمی ایکٹ کے نوٹیفیکیشن پر فکر مند ہے اور اس کے نفاذ پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو میلر نے اپنی روزانہ کی پریس بریفنگ میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہمیں 11 مارچ کو شہریت ترمیمی ایکٹ کے نوٹیفیکیشن پر تشویش ہے۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ مذہبی آزادی کا احترام اور قانون کے تحت تمام برادریوں کے ساتھ مساوی سلوک بنیادی جمہوری اصول ہے۔ واضح رہے کہ ہندوستان کی مرکزی حکومت نے 11 مارچ کو پورے ملک میں شہریت ترمیمی ایکٹ CAA کے نفاذ کا اعلان کر دیا ہے۔ شہریت ترمیمی قانون 2019 CAA کی بنیاد پر وہ غیر مسلم مہاجرین شہریت حاصل کر سکتے ہیں جو 31 دسمبر 2014 تک یا اس سے پہلے پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے ہندوستان چلے گئے ہوں۔ ان غیر مہاجرین میں ہندو، سکھ، عیسائی، بودھا، جین اور پارسی شامل ہیں۔ ان میں مسلمانوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے تازہ حملوں میں 300 سے زائد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے جمعے کو اعلان کیا کہ شمالی و مرکزی غزہ پر صہیونی حکومت کے 2 علیحدہ حملوں میں 300 سے زیادہ فلسطینی جو امداد کے منتظر تھے شہید اور زخمی ہو گئے۔ دریں اثنا غزہ کے الکویت اسکوائر پر فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی فوج کی نئی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 100 سے زیادہ اور زخمیوں کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ فلسطینی بھی امدادی ٹرکوں کے پہنچنے کے انتظار میں کھڑے تھے۔ دریں اثنا فلسطینی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ ایک دردناک واقعے میں رفیق اور رفیف نام کے جن 2 بہن بھائیوں کا پورا گھر شہید ہو گیا تھا، تاہم وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے، بھوک و پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ دریں اثنا عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ غاصب صہیونی منظم سازش کے تحت خاص طور سے شمالی و مرکزی غزہ میں کبھی بمباری کر کے کبھی بھوکا رکھ کر زیادہ سے زیادہ فلسطینیوں کا قتل عام کرنا چاہتے ہیں۔ عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ غاصب صہیونی اپنی انتقامی پالیسیوں اور منظم سازش کے تحت فلسطینیوں کو ان کے وطن سے باہر کرنا اور استقامت کی عوامی حمایت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ دریں اثنا تحریک حماس نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت غزہ کے باشندوں کا قتل عام اور نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہے۔ حماس نے اقوام متحدہ اور عرب لیگ سے نسل کشی روکنے کے لیے فوراً مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یمن نے بحر ہند میں بھی ان جہازوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے جو صہیونی حکومت کی ملکیت ہوں یا اس کے لیے کام کرتے ہوں۔ یمن نے خبردار کیا ہے کہ صہیونی حکومت سے متعلق بحری جہازوں کو جو بحر ہند میں کیپ آف گڈ ہوپ کی سمت آمد و رفت رکھیں گے، ان کو بھی یمن کی مسلح افواج اپنے حملوں کا نشانہ بنائیں گی۔ یمن کے ایک رہنما محمد عبدالسلام نے سوشل نیٹ ورک ایکس پر لکھا ہے کہ غزہ پر جارحیت جاری رہنے کے پیش نظر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ یمن نے بحر ہند میں اسرائیلی بحری جہازوں کی ملکیت والے یا اس کے کام کرنے والے بحری جہازوں کے خلاف اپنے حملے تیز کر دیے ہیں اور ان بحری جہازوں کو کیپ آف گڈ ہوپ سے گزرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی شپنگ کمپنیوں کو بحر ہند میں ہمارے حملوں میں تیزی لائے جانے کی دھمکی کو سنجیدہ لینا چاہیے اور وہ جان لیں کہ اسرائیل سے متعلق جو بھی جہاز بحر ہند سے ہو کر گزرے گا وہ یمنی میزائلوں کی زد میں ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے گزشتہ
گزشتہ مہینوں کے دوران غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت میں صہیونی حکومت کے متعدد بحری جہازوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے کہا ہے کہ جب تک غزہ کے خلاف اسرائیل کے حملے بند نہیں ہوتے اور اس علاقے کے عوام کا قتل عام بند نہیں کیا جاتا، اس وقت تک اسرائیل کے بحری جہازوں کو نشانہ بناتے رہیں گے اور اسی طرح صہیونی حکومت کے اتحادی ملکوں کے بھی بحری جہازوں پر بھی بحر احمر میں حملے جاری۔ HBL PSL 9 کے ایلیمنٹر 1 میں شکست کے بعد ایونٹ سے باہر ہو جانے والی کوئٹہ گلیڈیٹرز کے 2 کھلاڑیوں ابرار احمد اور سعود شکیل پر ضابط اخلاق کی خلاف ورزی پر میچ فیس کا 5% جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ میڈیا کے مطابق نیشنل بینک اسٹیڈیم میں جمعے کی شب اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف میچ کے دوران امپائر کی ہدایت کی نافرمانی پر بالر ابرار احمد کو BHBL PSL کے کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 2.4 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا گیا۔ یہ واقعہ اسلام آباد یونائیٹڈ کی بیٹنگ کے 19ویں اوور میں پیش آیا جب فیلڈنگ کے دوران ابرار نے امپائر کی جانب سے ایسا نہ کرنے کی ہدایت کے باوجود گیند کو پوری طرح گراؤنڈ میں گھما دیا۔ بانی PTI عمران خان نے کہا ہے کہ بیرون ملک IMF کے دفتر کے باہر احتجاج میں فوج مخالف نعرے بازی کا علم نہیں۔ 3 کروڑ ووٹ ہماری جماعت کو ملے اور 3 کروڑ ووٹ 17 جماعتوں کو ملے۔ انتخابات کا آڈٹ کروایا جائے۔ کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ بیرون ملک IMF کے دفتر کے سامنے جو احتجاج ہوا وہ درست تھا، تاہم اس میں فوج مخالف نعرے بازی کا علم نہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ KP کی ملاقات پر انہوں نے کہا کہ علی امین کنڈاپور کو شہباز شریف کے ساتھ تصاویر نہیں بنوانی چاہیے تھیں۔ مجھے خدشہ ہے کہ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کا فنڈ جاری نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 3 کروڑ ووٹ ہماری جماعت کو ملے اور 3 کروڑ 17 جماعتوں کو ملے۔ پاکستان میں ہونے والے انتخابات کا فوری طور پر آڈٹ کروایا جائے۔ ہماری اکانومی ڈوب رہی ہے، ملک میں سخت ریفارمز کی ضرورت ہے، یہ حکومت نہیں چل سکتی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما پرویز رشید نے کہا ہے کہ نواز شریف کسی بھی حکومتی عہدے سے بلند ہیں۔ لاہور میں الیکشن کمیشن آفس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عوام کی خواہش تھی کہ نواز شریف پاکستان میں ان کے درمیان آئیں۔ پرویز رشید نے کہا کہ نواز شریف نے جو بھی فیصلہ کیا وہ خود کیا۔ وزیر اعظم نہ بننے کا فیصلہ نواز شریف کا اپنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ووٹ کو عزت دینے کے لیے مسلم لیگ نون نے قربانی دی ہے۔ جن لوگوں نے ووٹ کی عزت کو نقصان پہنچایا وہ آج کوڑے دانوں میں پڑے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اداروں کی نجکاری کو لازمی قرار دیا ہے۔ لاہور میں الیکشن کمیشن آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ انہیں پاکستانی شہریت حاصل کر کے بہت اچھا لگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایجنڈا صرف عمل درآمد اور نفاذ کا ہے۔ حکومت کا کام بزنس چلانا نہیں بلکہ پالیسیاں بنانا ہے، اور اگر ادارے پختہ ہوں تو سب کچھ ممکن ہے۔ اداروں کی نجکاری سے متعلق وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ اداروں کی نجکاری ضرور ہوگی اور اس میں سر فہرست PIA ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے تھدو ڈیم ملیر کے قریب غیر قانونی مویشی منڈی کے خلاف درخواست کی سماعت میں ڈپٹی کمشنر ملیر کو علاقے کا دورہ کر کے 15 روز میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں تھدو ڈیم ملیر کے قریب غیر قانونی مویشی منڈی کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی، جس دوران درخواست گزار کے وکیل زاہد نازیجو ایڈوکیٹ نے موقف اپنایا کہ جمیل نامی شخص نے تھدو ڈیم کے قریب غیر قانونی مویشی منڈی قائم کی ہے۔ جانوروں کا فضلہ، گوبر اور گندم ڈیم کے پانی میں ڈالا جا رہا ہے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ فضلے والا پانی پینے سے علاقے میں بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ پولیس اور دیگر اداروں کی درخواستیں دینے کے باوجود غیر قانونی مویشی منڈی ختم نہیں کرائی گئی، لہذا عدالت سے استدعا ہے کہ مویشی منڈی ختم کرنے کا حکم دیا جائے۔ درخواست گزار نے استدعا کی ڈپٹی کمشنر ملیر کو علاقے کا دورہ کر کے 15 روز میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ تحریک انصاف کی رہنما صنم جاوید کے سینٹ کے کاغذات نامزدگی پر دستخط کے لیے درخواست مسترد کر دی گئی۔ اس حوالے سے الیکشن کمشنر پنجاب نے صنم جاوید کے والد کی درخواست پر فیصلہ سنایا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق امیدواروں کے کاغذات پر جیلوں میں دستخط کرانا ہمارا اختیار نہیں۔ بعد ازاں صنم جاوید کے والد نے کاغذات پر دستخط کے لیے عدالتوں سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صنم جاوید کے والد اور والدہ الیکشن کمیشن آفس سے روانہ ہو گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پنجاب اسمبلی میں سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی پر دستخط کر دیے۔ اس موقع پر اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے محسن نقوی کا استقبال کیا۔ محسن نقوی نے سینٹ الیکشن کے لیے آزاد امیدوار کی حیثیت سے 2 کاغذات نامزدگی پر دستخط کیے۔ ذرائع کے مطابق محسن نقوی آزاد حیثیت سے سینٹ انتخابات میں حصہ لیں گے۔
मुस्लिम लीग काफ के शाफी हुसैन और नून लीग के ख्वाजा इमरान नजीर उनकी तायद कुनंदा हैं। स्टेट बैंक ने प्लास्टिक की करेंसी नोट जारी करने से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। स्टेट बैंक की जानिब से जारी एलामिये में प्लास्टिक के नोट जारी करने की खबरों की तरदीद की गई है। स्टेट बैंक हुकाम ने गुज़श्ता रोज से सोशल मीडिया पर चलने वाली नई पॉलीमर